اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، قرآن پاک کی نورانی آیات سے فیض یاب ہونے والوں کو السلام علیکم۔ ابھی جو آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی، اس کا ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں ضیاء القرآن سے۔ فاذکرونی، سو تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور شکر ادا کیا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ تفسیر میں مفسر فرماتے ہیں ضیاء القرآن میں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی بندے کی کوئی عزت افزائی ہو سکتی ہے کہ اس کا مالک و خالق اس کو اپنی یاد سے سرفراز فرما دے؟ ایک حدیث قدسی بھی ہے اپنے رب کریم کی بندہ نوازی کا، آپ کو اس سے اندازہ ہو سکے گا اور آپ ضرور محظوظ ہوں گے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میرا بندہ جیسے مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں۔ اگر مجمع عام میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک قدم اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ کتنے خوبصورت الفاظ میں مفسر نے یہ تفسیر بیان فرمائی۔ اسی طرح کنز الایمان میں اسی آیت مبارکہ کے بارے میں مفسر فرماتے ہیں کہ ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے، لسانی، قلبی اور بالجوارح۔ ذکر لسانی تسبیح و تقدیس، ثنا وغیرہ بیان کرتا ہے، خطبہ، توبہ، استغفار، دعا وغیرہ اس میں داخل ہے۔ ذکر قلبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی، اس کی دلائل و قدرت میں غور کرنا، علماء کا اثبات مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔ ذکر بالجوارح یہ ہے کہ اعضاء اطاعت الہی میں مشغول ہوں، جیسے حج کے لیے سفر کرنا، یہ ذکر بالجوارح میں داخل ہے۔ نماز تینوں قسم کے ذکر میں مشتمل ہے۔ تسبیح و تکبیر، ثنا و قرات تو ذکر لسانی ہے، اور خشوع، خضوع، اخلاص ذکر قلبی، اور قیام، رکوع و سجود وغیرہ کا ذکر بالجوارح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اطاعت بجا لا کر مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنی امداد کے ساتھ یاد کروں گا۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ایسے ہی یاد فرماتا ہوں۔ اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ قرآن و حدیث میں ذکر کر کے بہت سارے ذکر کے فضائل وارد ہوئے ہیں، اور یہ ہر طرح کے ذکر کو اس میں شامل ہیں۔ ذکر بالجہر کو بھی اور بالاخفا کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح تبیان القرآن میں مفسر فرماتے ہیں کہ کسی بھی عمل کے وقت تم میرے امر اور نہیں کو یاد کرو، یعنی میرے حکم کے مطابق کسی کام کو کرو یا میرے منع کرنے کے مطابق کسی کام سے رکو تو میں تم کو اس عمل کی جزا سے یاد کروں گا۔ تم مجھے عبادات اور اطاعت سے یاد کرو، میں تم کو ثواب سے یاد کروں گا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ تم راحت میں مجھ کو عبادت سے اور دعا سے یاد کرو، میں مصیبت میں تم کو عطا اور نعمت سے یاد کروں گا۔ ایک قول یہ ہے کہ تم مجھ کو سوال سے یاد کرو، میں تم کو عطا سے یاد کروں گا۔ ایک قول یہ ہے کہ تم مجھ کو توبہ سے یاد کرو، میں تم کو عفو و کرم سے یاد کروں گا۔
تم مجھے دنیا میں یاد کرو، میں تم کو آخرت میں یاد کروں گا۔ کبھی ذکر زبان سے ہوتا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، تسبیح کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، واعظ اور نصیحت کرنا۔ کبھی ذکر دل سے ہوتا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے دلائل پر غور کرنا اور اس کی صفات پر غور کرنا۔ اور علامہ حسائس نے لکھا ہے کہ یہ ذکر سب سے افضل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام باجا لانے کے طریقوں پر غور کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کے اسرار پر غور کرنا۔ اور کبھی اعضاء سے ذکر ہوتا ہے جیسے اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرنا۔ عام مومنین کا ذکر زبان سے ذکر کرنا ہے۔ امام ابن ماجہ حضرت عبداللہ بن بصر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکام بہت ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو میں اپنے پر لازم کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے ذکر سے اپنے ہونٹ ہلاتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور جو خاص مومنین اور عارفین دل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں ان کے دل میں ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد رہتی ہے اور وہ اپنے دل میں غیر کا خیال نہیں آنے دیتے۔ ذکر کا اصل معنی ہی یہی ہے۔ یاد کرنا قرآن مجید میں سورۃ کہف میں ہے کہ جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کیجیے۔ زبان سے ذکر کو بھی اسی لیے ذکر کہتے ہیں کہ زبان دل کی ترجمان ہے، تاہم بغیر حضور قلب کے فقط زبان سے ذکر کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ ابو عثمان سے کسی نے شکایت کی کہ ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں مگر دل میں اس کی حلاوت محسوس نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے کم از کم تمہارے ایک عضو کو تو اپنی اطاعت میں لگا لیا ہے۔ ابو سبحان نحدی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس وقت کو جانتا ہوں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے یاد کرتا ہے۔ پوچھا وہ کون سا وقت ہے؟ کہا جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم اس کو یاد کرتے رہتے اور وہ توجہ نہ فرماتا، کیونکہ ہم بندے ہیں، وہ مولا ہے، ہم حاجت مند ہیں اور وہ بے نیاز ہے، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے بندہ اور مولا سے قطع نظر فرما کر مساوی سلوک کی دعوت دی۔ آؤ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، لیکن ہم اس کے مساوی سلوک پر بھی تیار نہیں۔ ہم اس کو یاد نہیں کرتے اور چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں یاد رکھے، ہماری ہر ضرورت پوری کر کے ہماری ہر دعا قبول کرے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں، سورۃ بقرہ میں جو فرمایا تھا جس طرح سے بنو اسرائیل نے کہ میری نعمت کو یاد کرو، ان سے فرمایا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ میری نعمت کو یاد کرو۔ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی تو فرمایا ہے نا سورۃ بقرہ میں، فاذکرونی، میری ذات کو یاد کرو۔ ان کی نبی اللہ کی صفت کے مظہر تھے تو انہیں صفت کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے مظہر تھے تو ہمیں ذات کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ تو رب تعالیٰ ہمارے پہ کرم کرے اور ہم ذکر میں مشغول رہ سکیں۔ اس آیت مبارکہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ عبادت کر کے میرا شکر ادا کرو اور معصیت کر کے میری ناشکری نہ کرو، اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ میری نعمتوں کا اعتراف کر کے میری حمد و ثنا کرو۔ شکر کا معنی یہ ہے کہ انسان نعمت دینے والوں کا احسان مند ہو، اس کے احسان کی قدر کرے، اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے اور وہ اپنے منعم اور اپنے محسن کا وفادار رہے۔ اور کفران نعمت یہ ہے کہ یا تو انسان سرے سے ہی اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے اور اس نعمت کو اپنی ذاتی قابلیت یا کسی اور کی عنایت یا سفارش کا نتیجہ سمجھے، یا اس کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرے اور اس کو ضائع کر دے، یا منعم کی تعظیم نہ کرے اور اس کی نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرے، یا اس کے احسانات کے باوجود اس سے بے وفائی اور غداری کرے۔ اس قسم کے کفر کو ہماری زبان میں بالعموم احسان فراموشی، نمک حرامی، غداری اور ناشکر پن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔